السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے ویژوائزنگ اینڈ کمیونیکیٹنگ ریزلٹس۔ اب ڈیٹا کا تجزیہ کرنے کے بعد آخری مرحلہ میں نتائج کو نہ صرف دوسروں کے ساتھ ہم شیئر کر سکتے ہیں بلکہ اسے دوسروں کو سمجھانا آسان ہو جاتا ہے۔ لوگ عام طور پر اعداد و شمار کی بجائے تصویروں کو آسانی سے سمجھ سکتے ہیں، جو کہ ڈیٹا کے بصری ڈیٹا کو استعمال اس وجہ سے کرتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ آخری مرحلے میں ہمیں پتہ چلا کہ کرکٹ سب سے زیادہ مشہور کھیل ہے۔ اس مرحلے میں ہم نہ صرف یہ واضح طور پر چارٹ بنائیں گے بلکہ دیکھیں گے کہ دوسروں کے ساتھ، ٹیچرز اور کلاس میٹس کے ساتھ اپنے احساسات کو بیان کرنا کتنا آسان ہو جاتا ہے۔ اب امپورٹنس آف ڈیٹا ویژوائزیشن۔ بصری ڈیٹا کی اہمیت کیا ہے؟ ڈیٹا ویژوائزیشن بہت ہی اہم ہے کیونکہ یہ ڈیٹا سمجھنے میں آسانی پیدا کرتا ہے اور ایک نظر میں پیٹرنز سمجھ آ جاتے ہیں اور خیالات کو رپورٹس یا پریزنٹیشن میں بھی شیئر کرنے میں مدد کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کو یہ کہنے کی بجائے کہ 10 طالب علم کرکٹ پسند کرتے ہیں، ہمیں بار چارٹ بنا کر دکھانا ہوگا۔ عام طور پر جو چارٹس کی قسمیں ہیں اور گرافس وہ ہیں بار، پائی، لائن، پائی۔ ہمیشہ اس چارٹ کا انتخاب کرو جس سے آپ کا ڈیٹا میچ ہوتا ہو۔ عام طور پر یہ چارٹ کی یہ قسمیں ہیں جو کہ مثالوں کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں۔ گراف کے اندر ہے جی بار چارٹ، پائی چارٹ، لائن چارٹ۔ بار چارٹ میں کچھ گروہوں کا موازنہ ہوتا ہے یا مقابلہ ہوتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ کون سے طلبہ ہیں جو اس ہر کھیل کو پسند کرتے ہیں۔ پائی چارٹ میں کیا ہے جی، ایز اے ہول کسی بھی حصہ کو دکھانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اس میں پسندیدہ اسنیکس کی پرسنٹیج یعنی کتنے فیصد پسندیدہ اسنیک استعمال کیے جاتے ہیں۔ لائن چارٹ اس کے اندر وقت کے ساتھ ساتھ تبدیلیاں ظاہر کرتا ہے۔ اب طالب علم کا اعداد و شمار ہر ہفتہ میں لیٹ پہنچتا ہے۔ اب دیکھیں آپ کے چارٹ بالکل سادہ، صاف اور مناسب طریقے سے لیبل کیے گئے ہیں۔ اب رزلٹ کی موصلات، کمیونیکیشن رزلٹ کیا ہے جی؟ جو ایک دفعہ چارٹ ریڈی ہو جائے تو ہمیں نتائج کی وضاحت کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے۔ ہم 2 یا 3 لائنوں میں لکھ سکتے ہیں کہ زیادہ تر طلبہ 10 کرکٹ کھیل استعمال پسند کرتے ہیں، 6% جو فٹ بال کھیلنا پسند کرتے ہیں اور 1% لوگ بیڈمنٹن کھیلنا پسند کرتے ہیں۔ اب بصری اور جو بھی الفاظ ہیں جن کو ہم ڈیٹا اسٹوری کے طور پر لکھتے ہیں ان کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اور ڈیٹا اسٹوری میں کیا ہوگا؟ بالکل واضح، مختصر اور مفید زبان استعمال کرتے ہیں۔ اب یاد رکھنے کی کیا باتیں ہیں یا کی پوائنٹس دیکھ لو۔ ڈیٹا کو دیکھنے کے لیے کا مطلب ہے کیا؟ چارٹس، گرافس۔ جو نتائج ملتے ہیں ان کو گراف اور چارٹ کی شکل میں دکھانا ڈیٹا ویژوائزیشن کہلاتا ہے۔ اس میں عام طور پر ڈیٹا سمجھنا بھی آسان ہو جاتا ہے اور شیئر کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے۔ عام طور پر جو رائٹ چارٹ ہے وہ آپ کے ڈیٹا ٹائپ کے لیے ہے، یعنی وہ ڈیٹا جو چارٹ کو کی مناسبت سے ملتا جلتا ہے اس کا استعمال کرنا بہتر ہے۔ ہمیشہ طور پر آپ کی جو بصری ڈیٹا ہے اس کی وضاحت کریں اور ساتھ میں اس کے لیبل کریں۔ ٹولز فار ویژوائزیشن کیا ہے؟ ایک دفعہ جب آپ چارٹ استعمال کرنا جان جاتے ہیں تو ہر مرحلے میں آپ کو ایسے ٹولز استعمال کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ 5ویں مرحلے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے اگر چارٹ بنانا آسان ہے
چارٹ بنانا کیسے آسان ہے یہ سمجھ جاتے ہیں اور ڈیٹا پریزنٹ کر دیتے ہیں۔ اس حصہ میں آپ سیکھتے ہیں کہ کیسے چارٹس کو اصل میں بنا سکتے ہیں اور سافٹ ویئر استعمال کر سکتے ہیں۔ آئیں دیکھتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ مفید اور بگنر طالب علم کو کیسے ڈھونڈتے ہیں۔ کریئٹنگ چارٹس ان اسپریڈ شیٹس، ایکسل، گوگل اینڈ شیٹس۔ اب اسپریڈ شیٹ میں چارٹس بنانا کیسے ہے۔ گوگل کی شیٹس، مائکروسافٹ ایکسل، یہ ٹیبل میں جو موجود ڈیٹا ہے اس کا گراف اور چارٹس بنانے میں بہت ہی طاقتور ٹول ہے۔ گوگل شیٹ کے اندر چارٹ بنانا، آپ کتاروں اور کالموں میں ڈیٹا انٹر کر سکتے ہیں، پھر ڈیٹا کی حد بندی کا انتخاب کر سکتے ہیں، پھر آپ انسرٹ مینیو میں جا کر پھر چارٹ کا انتخاب کر سکتے ہیں، پھر آپ کسی بھی ایک قسم کا چارٹ پک کر لیں یا ٹک کر لیں۔ کون کون سے چارٹ ہو سکتے ہیں؟ بار، پائی اور لائن۔ اب اس چارٹ کو اپنی مرضی کے ساتھ ایک عنوان دیں، لیبل لگائیں اور رنگ کا انتخاب کریں۔ فرض کریں کہ آپ نے ایک ٹیبل سے ڈیٹا لے لیا گوگل شیٹ کے اندر، تو آپ ان مراحل کو پیروی کرتے ہوئے حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اسپریڈ شیٹ کے اندر استعمال ہونے والا ڈیٹا کس قسم کا ہو سکتا ہے۔ آسانی سے استعمال کر سکتے ہیں، انسٹالیشن کی ضرورت ہو سکتی ہے گوگل شیٹ میں۔ پھر دیکھیں کہ یہ جو کھیل ہے یہ چھوٹا ہے اور درمیانے سائز کا پروجیکٹ ہے۔ یہ ہمارا بار چارٹ ہے۔ اب ایک بار چارٹ بنائیں، بار چارٹ، پائی چارٹ اور لائن چارٹ، اور دیکھتے ہیں کہ ان میں کون سا سوٹیبل ڈیٹا ڈالا جا سکتا ہے۔ سروے کر کے دیکھتے ہیں۔ اب نتائج کیا ہے کہ آپ کے ٹیبل کی فریکوینسی کو تبدیل کر سکتے ہیں بار چارٹ کے اندر۔ آئیں دیکھتے ہیں کہ ڈیٹا کو بیان کرنے کے لیے سروے کیسے کرتے ہیں۔ اب انسٹرکشن کیا ہے جی، یہ ڈیٹا سامنے دیا گیا اس ٹیبل میں۔ پھر دیکھیں بار چارٹ، پائی چارٹ اور لائن چارٹ آپ کی بک میں شامل ہیں۔ پھر اپنے احساسات کو جمع کریں ایک نوٹ بک کے اندر اور پھر اسے سادہ جملے میں استعمال کرتے ہوئے نوٹ بک کے اندر ڈھونڈے ہوئے نتائج کو لکھ لیں۔ دیتے ہیں گوگل شیٹس اور ایکسل شیٹس ہیں، وہ چارٹس کو بناتے ہوئے ہر ٹول کو استعمال کرتی ہیں۔ ایک ڈیش بورڈ دکھاتا ہے کہ بہت سارے بصری آلات ہیں جو اسی جگہ کے اندر ایک واضح اور ڈیٹا اسٹوری بتاتے ہیں۔ اب مثال کے طور پر ڈی ایس ایل ڈیٹا سائنس لائف سائیکل 6 مرحلوں پر مشتمل ہے، تو کیسے اصلی حقیقت میں اپلیکیشن ہے، سینسر ہیں اور کچھ دوسرے عوامل بھی شامل ہیں۔ ان عوامل میں سے کوئی ایک کون سا اسٹور کرنا، آرگنائزنگ ڈیٹا بھی کر سکتے ہیں۔ عام طور پر بڑے پروجیکٹس اور ٹیم سیٹنگ وغیرہ میں لیبل کرنا، اسٹوریج کو کے ساتھ تیار کرنا بہت اہم ہے، اور عام طور پر یہ سسٹم جیسے کہ ڈی بی ایم ایس اور ایس کیو ایل وغیرہ میں بھی ان کا انتظام کیا جا سکتا ہے۔